پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی مطلب جو ہمارے یوزول گیسٹ ہوتے ہیں ان سے کافی ہٹ کے ہیں. کسی دن طے ہے سورج کا ٹھکانہ ڈھونڈ ہی لیں گے, کسی دن طے ہے سورج کا ٹھکانہ ڈھونڈ ہی لیں گے, اجالوں کی ہمارے پاس ایک پختہ نشانی ہے. ایسی ہی ایک نشانی ہے آج ہمارے مہمان جو کہ ایک سیاستدان ہیں مگر اس سے بڑے وکیل ہیں, اینکر پرسن رہے ہیں, تجزیہ کار رہے ہیں, مگر اس سے بڑے کالم نگار اور مصنف ہیں, اور ان کی فصاحت و بلاغت کا ایک زمانہ قائل ہے. اور اگر ہم ان کے لیے ایک اور شعر بھی کہہ دیں تو غلط نہ ہوگا. ہم کہیں بھی رہیں بنا لیں گے جگہ اپنے لیے, ہم کو آتا ہے ہنر دل میں اتر جانے کا. انہیں دل میں اترنے کا فن بھی آتا ہے, اپنی بات سے قائل کرنے کا ہنر بھی آتا ہے. پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے اور پھر زرداری صاحب کے وکیل رہے تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں وزیر قانون بنے, سینیٹر رہے, اور اب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے مشیر برائے پارلیمانی امور ہیں. ستارہ امتیاز ڈاکٹر ظہیر الدین بابر ایوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. اٹس این آنر فار اس. شکریہ. آل از مائی پلیجر. مجھے بڑی خوشی ہے کہ دو ہمارے جو ینگ ستارے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے آج صبح کا آغاز میں کر رہا ہوں. بہت شکریہ سر. اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ آخر کار آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کی آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں اور جتنے مختلف کاموں میں آپ الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور الجھنوں کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں سے آپ نے جو وقت نکالا ہمارے لیے اعزاز کی. ویلکم. بہت شکریہ سر. یہ بتائیں ویسے آپ کا یوزول ڈے ہوتا کیسا ہے؟ ہاؤ مینی میٹنگز رفلی ان اے ڈے؟ سم ٹائم 4 to 5 اس سے زیادہ بھی ہو جاتی ہیں, اور جب پارلیمنٹ چل رہی ہو تو پھر ٹائمنگز میرے نہیں ہوتے. اچھا. پھر پارلیمنٹیرینز کے ٹائمنگ ہوتے ہیں, ملک کے ٹائمنگ ہوتے ہیں, ڈیبیٹس کے ٹائمنگز ہوتے ہیں, لیجسلیشن کے ٹائمنگ ہوتے ہیں, اور پھر مشکل سے گھر آنے کا وقت ملتا ہے. ہاں. کیا بات ہے. اچھا, یہ اتنی ملٹی ڈائمینشنل جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں وہ کیسے بن جاتی ہیں؟ یہ ہمارے لیے ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی شخص ایک فن میں ماہر ہو سکتا ہے, کوئی 2 میں ماہر ہو سکتا ہے. مطلب اگر ہم آپ کی بات کریں تو سیاست بھی ہے, قانون بھی ہے, لکھنا بھی ہے, کالم نویسی بھی ہے, اور میڈیا بھی ہے, اینکرنگ بھی آپ نے کی. مطلب یہ اتنی ساری چیزیں, یہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے, اس کے باوجود میرے پاس وقت بچ جاتا ہے. واہ. اور اس میں پلانٹیشن کرتا ہوں, اس میں ہائیکنگ کرتا ہوں, اس میں اپنا خیال کرتا ہوں, اپنے اہل خانہ کا, بیگم کا, بچوں کا خیال کرتا ہوں, اور والدین کی قبروں پہ جاتا ہوں. پچھلے سال میری اماں جی بھی بچھڑ گئے تھے, ان کی قبر پہ بھی جاتا ہوں. والد صاحب اس سے پہلے چلے گئے تھے. ہم نے بیسکلی جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک اسپیشل بندہ نہیں پیدا کیا. یہ سارے کام سارے کر سکتے ہیں. پرائرٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی پرائرٹی نمبر 1 کیا ہے, 2 کیا ہے, 3 کیا ہے, 4 کیا ہے, اس کے مطابق چلیں. بہت سارا ٹائم ہمارا ان کاموں میں گزر جاتا ہے جو تھوڑے وقت میں ہو سکتے ہیں. لیکن ان تمام کاموں میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ان تمام کاموں میں سب سے مشکل کام کون سا ہے تو وہ کون سا ہوگا؟ ویسے تو آپ نے ہر ایک کا عروج دیکھا ہے. مشکل کام ہو ہی نہیں سکتا کوئی دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے اشرف المخلوقات. بالکل. اشرف کا مطلب ہے جس کو سب سے اوپر رکھا گیا اور سب سے زیادہ ترجیح دے کر پیدا کیا گیا. تو اشرف المخلوقات تو سارے کاموں پہ حاوی ہونا چاہیے نا جو دنیا کے. ایسا ہی ہے. اس لیے مشکل کچھ نہیں ہے. تو پھر فیوریٹ کون سا ہے؟ مطلب جس چیز کو کرنے میں بہت مزہ آتا ہے, آپ بالکل محو ہو جاتے ہیں, وہ کیا ہے؟ 2 چیزیں. ایک تو آئے لو وکالت, وہ میرا پیشن بھی ہے, اور وکالت لفظ بہت اچھا, اور پیشن بھی ہے, اس میں پیسے بھی بہت ہوں گے. اس نے بھی بڑا پیار کیا ہے مجھے. وکالت لفظ سر, وکیلوں نے بھی کیا, ججوں نے بھی کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لوگوں نے بھی کیا. ایک یہ ہو گیا. دوسرا جو مجھے سب سے اچھا کام لگتا ہے وہ پلانٹیشن ہے. مجھے 40 سال سے زیادہ ہو گئے. جو میرے گاؤں کو جانتے ہیں, جو مجھے جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ میں سال میں اتنے کپڑے, جوتے یا کھانے نہیں خرید کے کھاتا جتنے میں پودے خرید کے لگاتا ہوں. اچھا, واہ. اور رفلی آپ نے ویسے کتنے, کیونکہ آپ کا ایک تو گارڈن ہے جس کے بارے میں بھی ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس میں آپ نے ہزاروں درخت لگائے ہیں, پودے لگائے ہیں, رفلی کتنے؟ اس سیزن میں 3,500. اس سیزن میں آپ نے 3,500 پودے لگائے. واہ. کسی سے مانگ کے نہیں, خود سے. خود. کیا بات. یہ تو لوگوں کے لیے دس از نیوز, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ اگر بابر صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب 3,500 پودے لگا سکتے ہیں تو ہم 3.5 پودے لگانے کی کوشش ہی کر سکتے ہیں. یہ ضروری. چلیں آدھا بھی نکال دیں, 3 ہی لگانے. نہیں, 2 پودے سالانہ موسم آتے ہیں, اس میں آپ سارے لگا سکتے ہیں. ایک ابھی شروع ہوگا جنوری کے اینڈ میں, اور وہ رہے گا مارچ کے شروع تک تقریباً. پھر کمپلین نکل آتی ہیں, پودے کچھ جل جاتے ہیں. اور ایک جو تھا وہ ساون اور بھادوں, یہ جو بکرمی 2 مہینے, ان میں ابھی وہ 15 دن ہو گئے ہیں, وہ موسم گزر گیا.
اس میں لگا سکتے ہیں. پاکستان میں 22 کروڑ لوگ اگر 2 پودے سال میں لگائیں تو کتنے کروڑ پودے لگتے ہیں یہ حساب لگا لیجئے. بالکل. اسی لیے پرائم منسٹر نے بلین ٹری پہلے کیا اور اب 10 بلین پہ ہم گئے. دوسرا اس کی سائڈ یہ ہے کہ اگر سال میں 2 پودے لوگ کاٹتے ہیں تو پھر آپ سمجھیے کہ ہم کتنی ڈی فارسٹیشن کر رہے ہیں. تو ڈی فارسٹیشن کا صرف ایک علاج ہے کہ ذاتی زندگی میں بھی ری فارسٹیشن کی عادت ہونی چاہیے اور ری اورینٹیشن کی عادت ہونی چاہیے. اور یہ کام ایسا ہے کہ آپ اس میں صرف ان مخلوقات کے لیے نہیں کر رہے جو آپ کے ساتھ ہیں نظر آتی ہیں, رینگنے والی ہیں, اڑنے والی ہیں, رات کو بیٹھنے والی ہیں. بالکل. اچھا ایک اور ایکٹیویٹی بھی ہے جس کا کہ آپ کو بڑا شوق ہے اور وہ اس کے بارے میں بات کیا کریں گے, وہ پہلے ناظرین کو تھوڑی سی اس کی ایک جھلکی سی دکھاتے ہیں پھر اس پہ آپ سے بات کرتے ہیں. دکھائیں جی وہ ویڈیو دکھائیں جو ہم نے نکالی ہے ڈاکٹر صاحب کی. کیا بات ہے, یہ آپ کی ری اورینٹیشن ہوتی ہے. یہ وطن کے لیے انہوں نے ایک نعت شریف میں, یہ جلال صاحب ہیں, امریکہ کے شہری ہیں, پاکستانی ہیں, اور میرے پاس اس طرح کے بے شمار لوگ تکلیف کر کے تشریف لاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یا رب میرے مدینہ ثانی کی خیر ہو پاکستان کے لیے, اور مٹی ہو اس کی خاک شفا سید الورا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. یہ تو ایسی جامع اور کامل دعا ہے, یہ قبول ہو تو کیا ہی بات ہے. کوشش تو ہے مگر آگے قبولیت کا اللہ جانتا ہے. اچھا جی جی نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی جو مطلب رہائش ہے وہ لاہور میں رہی, کراچی میں رہی, پنڈی میں رہی. اوریجنلی آپ کا تعلق کہاں سے ہے, تعلیم کہاں سے حاصل کی, ایجوکیشن کے لیے آپ کا جو ہے وہ سارا سلسلہ وہ کہاں سے ہوا, تھوڑا سا. پاکستان سے میرا تعلق ہے, دیہاتی آدمی ہوں. ہمارے پٹھوار میں ایک جس طرح ہوتے ہیں نا سرائکی علاقے میں دوڑے ہوتے ہیں, ہمارے پٹھوار میں بیت ہوتے ہیں یا مائی ہوتے ہیں. اچھا. تو جہاں سے میرا تعلق ہے وہ اس طرح سے, یہاں سے وہ 40 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے کہوٹا, بڑی مشہور جگہ ہے, آپ کا عالمی ستارہ ہے کئی حوالے سے, میں زیادہ نہیں کہہ سکتا. تو اس پٹھواری کا ایک مائیا ہے کہ نکا جیا موڑا پڑیاں ہوتے گرام آیا, کہ میرا ایک چھوٹی سی بستی ہے اور پہاڑیوں کے اوپر میرا گاؤں ہے. آپ حاکم آپ کرا نیام آیا. ہم آزاد زندگی گزارتے ہیں اور اپنے فیصلے اپنی مرضی سے کرتے ہیں. میں نے پنڈی میں بھی, کراچی میں بھی, پنجاب یونیورسٹی میں بھی اور کہوٹا میں بھی اور میجر اسلام آباد میں پڑھائی کی. اور پھر آپ سعودی عرب بھی گئے, وہاں سے آپ نے وہ شریعہ لاء بھی پڑھا. اچھا 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ کسی کا شعر ہے کہ زندگی ایک بار ملتی ہے اس لیے زندگی پہ مرتا ہوں. مجھے کل پرسوں ملے تھے یوسف رضا گیلانی, جب ہم ملتے ہیں تو وہ گریٹنگز میں سے ایک گریٹنگ یہ بھی ہوتی ہے کہ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. تو میں نے ان کو سمجھایا تھا اور وہ پھر ہم ہر دفعہ دہراتے ہیں. کل میں جا رہا تھا, پرائم منسٹر ہم نے بلائے ہوئے تھے اپنی میٹنگ میں اسمبلی میں, اس کے لیے جو پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ تھی, اور وہ اپنی پارلیمنٹری پارٹی سے نکل کے جا رہے تھے, وہ رک گئے. تو انہوں نے کہا بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. اس کا مطلب یہ ہے, یہ نہیں ہے, پہلے میں بتا دوں کہ ہم بابر صاحب آپ عیش کریں دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. عیش آشا سے ہے, جس کا مطلب یہ کہ اٹ از ہیپننگ, دس لائف از ہیپننگ ایوری مومنٹ. تو یہ ایک لمحہ اگر آپ استعمال کرنے کے عادی ہو جائیں تو اتنا ٹائم آپ کے پاس فالتو بچے گا کہ آپ کہیں گے کہ اب میں کیا کروں گی یا کیا کروں گا. واہ بالکل. تو یہ پوئٹری اور میوزک سے ڈاکٹر صاحب کتنا شغف ہے, وہ اب گفتگو میں تو عیاں ہے لیکن لوگوں کے لیے 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ مجھے ایک زندگی میں جن چیزوں پہ افسوس ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ابھی تک اب اس حکومت نے آ کے عربی قرآن حکیم کی تعلیم کے ذریعے سے اس کو دوبارہ پاکستان کے اندر ترویج دینے کی کوشش کیا. ہمیں 2 زبانیں ان کو دیس نکالا نہیں دینا چاہیے تھا بطور زبان اپنے کلچر میں سے, اور اپنا جو ہماری سوسائٹی ہے اور ہماری ڈیسیشن میکنگ کی جگہوں میں سے. ایک پرشین ہے, وہ بہت بڑی زبان تھی, اس سے ہم محروم ہو گئے. اور ظاہر ہے جنت کی زبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ پہ ہماری 1000 جانیں قربان, آپ کی زبان قرآن کی زبان بالکل وہ عربی تھی.
تو عربی کا بہت زبردست قسم کا لٹریچر بھی ہے اور میوزک بھی ہے. اسی طرح سے جو کلاسکس میں اگر جائیں تو پرشین اس کا جواب ہی نہیں ہے, انگلش میں بھی. اور پھر جو پنجابی شاعری ہے جو جس کو آپ صوفی میوزک کہتے ہیں, وہ میرے خیال میں اس سے اچھا میوزک اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور جس خطے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھی ہوئی ہیں, اس خطے میں 2 اتنے بڑے صوفی ہیں جن کا گلوبل امپیکٹ ہے. ایک پیر حضرت میر علی شاہ صاحب گولڑا شریف والے, وہاں بھی میرا تعلق ہے, اور ایک کھڑی شریف والے میاں محمد بخش صاحب. اچھا, نعت میں انہوں نے عتم کمال اور ختم کر دیا اپنے عجز کو بھی, اور اپنا جو ان کی حقیقت کا جو حقیقی عشق اور محبت ہے. عشق بہت بڑا لفظ ہے. ہاں جی بالکل. ہم تو خادموں کے بھی خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے. پھر میر علی شاہ صاحب نے کہا کہ سبحان اللہ ما اکملہ کا, کہ میں اس بات پہ حیران ہوا ہے میرے مالک تیری میں تعریف کروں کہ ان سے بہتر کامل کون, ما اجملہ کا, ان سے زیادہ حسین اور خوبصورت اور خوش جمال اور خوش خصال خوش طبع وہ کون. اور آگے کہتے ہیں کہ کتھے میر علی عجز کی آخری انتہا, کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں. بالکل. اسی کو ایک اور طریقے سے, جن کا میں نے میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والے ان کا نام لیا, انہوں نے کہا کہ خس خس جنہ, خس خس کا ایک جھاڑو ہوتا ہے جو گھر میں خواتین دیتی ہیں اور اعلیٰ صفائی کرتا ہے, لیکن وہ بکھر جاتا ہے فوراً, اتنے تنکے ہو جاتے ہیں. تو اس سے اپنے آپ کو تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں خس خس جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو وڈیائیاں, میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں. کیا بات ہے. یہ خطہ ہی میرے خیال میں گفٹڈ ہے جی. یہ اس طرح کے بزرگوں کی جو تعلیمات ہیں ان کی وجہ سے جو یہاں محبت آپ دیکھتے ہیں, ایکسیپٹیبلٹی آپ دیکھتے ہیں. آپ جس خطے سے بھی کوئی یہاں پہ آئے اس کو ویلکم کیا جاتا ہے, کبھی آپ کو نفرت کی کوئی چنگاری یہاں پہ نظر نہیں آئے گی. بالکل. اچھا, اور اب ایسے بھی بہت سارے لوگ سامنے آ رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ عربی پڑھانے سے کیا ہوگا, یہ تو بچے خراب, مطلب ان کا ذہن خراب ہو جائے گا اور وہ سیکھ نہیں سکیں گے اگر آپ نے ان کو عربی پڑھانا شروع کر دی, قرآن پڑھانا شروع کر دی. میں نے لینگویجز کی بات کی ہے, وہ ان کا اگر کوئی اور اینگل ہے وہ کسی اور سائٹ پہ جا رہے ہیں, تو وہ میں اس پہ نہیں جانا چاہتا اس بحث میں. لیکن لینگویجز یہ اتنی بڑی ہیں کہ اس کا دوسرا کوئی کمال ڈھونڈا ہی نہیں جا سکتا. علامہ صاحب نے جب اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تابعداری کو بیان کیا تو وہ فارسی میں کیا. جی بالکل. اور فارسی میں ان کا یہ ہے کہ اے میرے مالک, جب تو قیامت کے دن میرا حساب لے گا میں بے شمار بہانے لگاؤں گا, تو بہانے تو قبول نہیں کرے گا, اس میں کوئی عرض نہیں ہے, لیکن میرا حساب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے پرے لے جا کے کرنا, میں ان کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا. کیا بات ہے. از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر, کہ حساب کرنا لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے میں خوار نہیں ہونا چاہتا. پیپلز پارٹی آپ نے جوائن کی, پھر وہ چھوڑنے کی وجہ کیا بنی, اور پھر پی ٹی آئی میں آنے کی وجہ کیا بنی؟ چھوڑنے کی وجہ میں اصل میں پسند نہیں کرتا کہ جہاں آپ نے کوئی ٹائم گزارا ہو, وہاں تو میں نے 21 سال گزارے. اچھا, ہاں بالکل. تو اس پہ آپ تبصرے کریں بعد میں اور گفتگویں کریں. لیکن چھوڑنے کی ایک وجہ تھی, وہ بڑی لمبی ہماری میٹنگ ہوئی پیپلز پارٹی کے ہیڈ جو تھے ان کی اور میری, اور اس میں مجھے یہ میں کلیئر ہو گیا کہ پنجاب میں یہ انٹرسٹڈ نہیں رہے. ٹھیک ہے. اچھا. پھر ثابت بھی ہو گیا کہ وہ نہیں رہے. تو میں پنجاب کی سیاست چھوڑ کے کسی اور صوبے سے تو ٹکٹ مانگنے والا نہیں ہوں کہ میں کہوں جی کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے فٹ کر دیں, بلکہ آفرز بھی تھیں, اس کے باوجود میں نے یہ فیصلہ کیا. اور پنجاب میں جو دوسری چوائس ہو سکتی ہے وائبل کسی پولیٹیکل ورکر کے لیے جو وہ ٹریڈیشنل پالیٹکس نہیں کرنا چاہتا, وہ جو بی بی والی پیپلز پارٹی تھی یا بھٹو صاحب والی تھی, وہ سوشل ڈیموکریٹس جتنے بھی تھے جو تھوڑا سا ترقی پسند بھی تھے اور لیفٹسٹ بھی تھے, اور ایگزیکٹلی وہ سارے وہیں تھے طالب علم کے زمانے سے. تو اس لیے وہ چوائس جو ہے وہ اب عمران خان کے علاوہ کوئی دوسری نہیں ہے. اب تو چاروں صوبوں میں وہاں سے انہوں نے اپنا کارپیٹ سمیٹ لیا جہاں جہاں
पहुंच अब मिली है इमरान खान को। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये इमरान खान साहब के साथ जो वो मीटिंग हुई, जो पहली मीटिंग थी जिसमें आपका फैसला भी ये हुआ और आपका भी माइंड क्लियर हो गया कि ये वही सियासत ऑफर कर रहा है जो कई मीटिंग्स थी। अच्छा, कई वो मेरे घर भी आते रहे और मुझे वो पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में बिठा के गुफ्तगू करवाते रहे जब मैं उनका सिर्फ वकील था। अच्छा, ये बड़ी पुरानी बात है। फिर जब ज्वाइन करने का फैसला था, वो दूसरे मैंने बताया जिन साहब के साथ मेरी मीटिंग हुई, जब मुझे क्लियर हो गया कि पंजाब में इन्होंने अपना कुछ नहीं रखना, सिंबॉलिक ही रहेगा। तो आपको क्या नजर आया इमरान खान साहब में जिससे आपको लगा कि यस दिस मैन कैन डू इट और ही कैन एटलीस्ट ट्राई टू डू इट? वी न्यू ईच अदर फ्रॉम 92। जब ये वर्ल्ड कप जीत के आए थे तो पिंडी में इनको पीसी पिंडी में, उस वक्त मैं जो PSL है पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड, हाशू कंपनी की, उसका मैं वकील था, तो मुझे सस्ता होटल भी मिल गया था। तो मैंने पूरी टीम को इमरान खान को दावत दी थी। वो घर, मेरे घर में तस्वीर लगी हुई है। अच्छा, तस्वीरों से ख्याल आया सर, आपकी कुछ तस्वीरें हमारे पास भी, हम चाहेंगे उन तस्वीरों का हाल भी जरा बताइए नाजरीन को, उन तस्वीरों में हो क्या रहा था। जी, पहली तस्वीर दिखाएं, कौन सी है हमारे पास? फर्स्ट फोटो, ये तो असेंबली की है, ठीक है। ये लोग कह रहे थे कि बजट एक भी नहीं पास कर सकेंगे। ये जो हमने अभी चौथा बजट पास किया था, बजट पास होने के दिन की ये तस्वीर है। अच्छा, ओके, सही। अगली दिखाएं जी। अगली दिखाएं। और अगर वो जो जिसमें बाबर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए हैं, वो वाली दिखाएं जिसमें वो सरगोशी का ये वाली इस पर पूछते हैं ना। हाँ जी, ये कब? ये रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, हमने इस पे बड़ी गुफ्तगू हुई रियासत मदीना के हवाले से, और बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। इस हवाले से जो मीटिंग्स होती हैं वो कई एक्सक्लूसिव भी मैं खुद मांग के करता हूँ कि इस मौजू पे गुफ्तगू की जाए, और वो उनका अपना भी पैशन है बहुत बड़ा, ये उसकी थी। सही। अच्छा, और एक और वो थी जिसमें वो खान साहब ने कोई टी-शर्ट वगैरह पहनी थी, सोफे पे बैठे हुए, बिल्कुल वो वाली तस्वीर भी दिखाएं। हाँ, ये वाली, ये फुल स्क्रीन दिखाएं आप, ये देखें ना। ये इधर क्या गुफ्तगू हुई है, जरा ये बताएं। मुश्किल हालात थे। मैं लंदन में था और 12 केसेस मुख्तलिफ जगह नायली के लिए बनाए गए। मैं बच्चों के साथ गया हुआ था, छुट्टियां गुजार रहा था। पहले मुझे जहांगीर तरीन साहब ने 1-2 दिन फ़ोन किया, फिर मुझे प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन किया कि वापस आ जाओ, तुमने खुद आके सारे हैंडल करो। और जो फिर गुफ्तगू थी हमारी वो ये हो रही थी। ये वो वक्त था जब सारे कह रहे थे कि नवाज शरीफ -1 नहीं हो रहे, आपको याद होंगे -2 होंगे। ये वो वक्त था, ये उस वक्त की तस्वीर है। अच्छा, क्या बात है। सही, मतलब इंटरेस्टिंग टाइम्स आपने देखे हैं और देख भी रहे हैं। ये बताएं सर कि अगर हम थोड़ी सी अब सीरियस बात करें, और सीरियस से मुराद ये है कि जो मुल्क के मसाइल हैं उस पर एक जुडिशरी के हवाले से लोग बड़ा वो कहते हैं, आपका तो टाइम कोर्ट्स के अंदर भी, कोर्ट्स के बाहर भी, कोर्ट्स के ही हवाले से गुजरा है। जुडिशल रिफॉर्म्स में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ख्याल में होनी चाहिए और ये गवर्नमेंट केपेबल है करने की? एक तो जुडिशल रिफॉर्म्स आई हैं, उस पर आज जुमरात है, आज भी मीटिंग है हमारी 2 बजे, CCLC की, कैबिनेट कमेटी ऑफ लेजिस्लेटिव केसेस, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने तैयार किए। मैंने अलहदा से अपनी तरफ से उस पर लिख के इनपुट भी भेजा है, कैबिनेट में बोलने के अलावा भी। उस पर हम काम कर रहे हैं। बेसिकली 3 काम दुरुस्त कर दें अगर, तो फिर लोगों को इस पूरे निज़ाम पे जो एतराज़ात हैं ख़त्म हो जाएंगे और एतबार आ जाएगा। वो क्या? सबसे पहला काम ये है कि हमें जो जस्टिस है ये अदलिया की तरफ है, इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। अगर किसी जगह ताख़ीर होती है, ताख़ीरी हरबे होते हैं, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने वाले बाअसर लोग होते हैं। दूसरा काम ये है कि जो आवाम के मुकदमात हैं उनमें ज़्यादातर इंसाफ हो जाता है, मैं सारे नहीं कहता। अच्छा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसाफ के मंदिर के ऊपर पाँव रख के मेफेयर तक पहुंच जाते हैं, कभी वो सुरूर पैलेस में चले जाते हैं। तो फिर लोग सवाल तो उठाएंगे, जब सवाल आप मौका देंगे तो सवाल तो उठेगा। इस तरफ देखने की जरूरत है कि जो पैरिटी है कानून का और आइन का नफाज सारे तबकात पे मुसावी हो। ऐसा ना हो जिसकी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया था कि तुमसे पहली जो उम्मतें थी उनकी बर्बादी का सबब ये था कि ताकतवर के हाथ में बच जाता था वो। बिल्कुल, और जो जब कमजोर आता था उस पर पूरे जबरूत के साथ और यानी ताकत के साथ कानून नाफिज होता था। पाकिस्तान में ये सूरत हाल ख़त्म करनी चाहिए। और तीसरा ये है कि जो फ्रिवलेस लिटिगेशन है वो अदालतों को बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करती है। ऐसा ही है, ऐसे लोग हैं बैठे हुए जिनका कोई काम नहीं है। आप सैकड़ों नाम, वो पुरानी हमारे पहाड़ की एक मिसाल है, कहते हैं कि डाखाना चौक मरी में बंदा बैठा हुआ था, कोई दूसरा कुछ लिख रहा था तो उसने क्या लिखना है
تو اس نے کہا کہ درخواست اس کے میری گواہی پائی چھوڑ. اور دوسرے کے پاس گیا کہ لکھنا ہے, اس کا خط لکھنا ہے, اس کا میرا سلام لکھیں, شامل ہو جائیں ہم. یہ جو فریولس لٹیگیشن اس وقت چل رہی ہے وہ آپ ہزاروں کے حساب سے فی ہائی کورٹ, صحیح, اور یہ فریولس لٹیگیشن بلا وجہ نہیں ہوتی, اس کے پے ماسٹر پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, اس کے پروموٹرز ہوتے ہیں, اس کے آرکسٹریٹر ہوتے ہیں, اور اس کے آرگنائزر ہوتے ہیں باقاعدہ. تو یہ جو ابھی جو لٹیگیشنز جو چل رہی ہیں جس میں ہزاروں اربوں روپے جن کے زیروز بھی ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے, اور یہ وہ کیسز ہیں ویسے, یہ بھی ایڈ کر لیں, میں پیدا ہوئی تھی تب سے چل رہے ہیں, آج تک جاری اور آج تک چلتے آ رہے ہیں. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ زرداری صاحب کے بھی چل رہے ہیں, اس میں بھی اتنے زیرو ہوتے ہیں کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا. یہ ان کے بھی نواز شریف صاحبان اور شہباز شریف صاحبان کے بھی کسی کے اکاؤنٹ میں اربوں آ رہے ہیں, ڈرائیور کے, مالی کے, پتہ نہیں کس کس کے. مریم صاحب کی اپیل ہے 3 سال سے صاحبہ کی چل رہی ہے, 3 سال سے وہ اپیل ہی چل رہی ہے. یہ کیا ہے, یہ آپ کو لگتا ہے یہ کبھی سیٹل ہوگا یا نہیں, اور یہ مقدمات کے واقعی صحیح مقدمات ہیں یا ایسے ہی بس بنا دیے ہیں؟ سیٹل ہو گئے تھے. دیکھیں نا, پھر حکومت کو جب یہ کہا جائے گا کہ اس کو جانے دو, مر جائے گا, دوسری عدالت یہ کہے گی کہ اگر یہ مر گیا تو آپ کے ذمے ہے. جب 6-7 لوگوں کی میٹنگ تھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, میں نے کہا کہ جو ان کو جرمانہ ہوا ہے آپ 7 ارب 40 کروڑ روپے کا بانڈ لے لیں, اس کے بعد اگر جاتے ہیں تو وہ ضبط کیے جا سکتے ہیں. اور جب 50 روپے کا بانڈ لے لیا جائے گا تو اس میں حکومت کیا کر سکتی ہے؟ ہم راستہ تو نہیں روک سکتے کسی جوڈیشل آرڈر کا. ایک پہلو اس کا یہ. دوسرا یہ ہے کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا تو سزائیں ہوئی ہیں ان کو باقاعدہ. سزاؤں سے انہوں نے کوئی پتلی گلی نکالی ہے اور جو بہانے لگائے ہیں آپ کے سامنے ہیں پوری قوم کی. اب ان کے لیے ایک اور راستہ کھلا ہے, جو مریم صاحبہ کے ایک چل رہا ہے نا پیغام کے, انہوں نے اپنے چچا کو کہا کہ آپ انٹرنیشنل صادق اور امین ہو گئے. صادق اور امین یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ انٹرنیشنل آپ نے پہلی دفعہ سنا, میں نے بھی پہلی دفعہ سنا. راستہ یہ کھلا ہے کہ انٹرنیشنل صادق اور امین اپنے بیٹے کو واپس بلائے, وہ اپنے داماد کو واپس بلائے, وہ اپنے بھائی کو واپس بلائے جس کا وہ ضامن ہے, وہ اپنے بھائی کے سمدی کو واپس بلائے, اپنی بھتیجی کے سمدی کو وہ واپس بلائے, وہ اپنے بھائی کے بیٹوں اور آگے ان کے بیٹوں کو واپس بلائے. یہ اتنے انٹرنیشنل صادق اور امین جو ہے انٹرنیشنلی بھاگنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ صحیح ہے. لیکن یہ سوالیہ نشان ہمارے جو کرمنل ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے اس کے اوپر ضرور ہے. اس پہ مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں ہے, یہ ضرور ہے, اور اس کو ختم کیا جانا چاہیے. ختم کرنے کے لیے میرے خیال میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑی کوشش کی ہے کہ وہ اپیل کو, ہم نہیں کہتے کہ اپیل کدھر جائے گی, یہ عدالت کا کام ہے, جو مرضی وہ فیصلہ کریں, ہمیں ہر صورت میں وہ قبول کرنا چاہیے. لیکن اپیل کو چلانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑی میننگ فل کوششیں کی ہیں. اتنی کوشش ہو سکتی ہے نا عدالت کے پاس جو اختیارات ہیں کہ وہ اشتہار لگائیں, وہ غوغا کروائیں, وہ ان کو بلوائیں, ان کو وہ پروکلمیشن جاری کریں, پرپیچول وارنٹ آف اریسٹ ان کے لیے ایشو کریں. یہ سارے کام تو انہوں نے کیے ہیں. بالکل صحیح. ایک اور سر امپورٹنٹ کوسچن ہے, اور وہ بھی اسی عدلیہ کے یا انصاف کے نظام کے حوالے سے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ججز کی تقرری کیسی ہونی چاہیے, اور وہ خاتون کا ایک کیس تھا وہ بھی بڑا ہائی لائٹ ہوا میڈیا میں. ایک رف تھاٹ ہے, اور لوگ بھی یہ کہتے ہیں کیا سی ایس ایس کی طرح کوئی ایگزام ان کا ہونا چاہیے, یا جس طرح اب ہوتا ہے ویسے ہی لگائے جائیں ججز, یا یہ بھی کوئی ایگزام پاس کرتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں اس میں. جو پہلے ججز کی تقرری ہوتی تھی نا, مولوی مشتاق جیسے جج لگتے تھے. سپریم کورٹ میں نے بھٹو شہید کا ریفرنس فائل کیا تھا. ایک میری وجہ یہ بھی تھی جو آپ مجھ سے پوچھ رہے منگل صاحب, کہ جب تک میں نے بھگتا, مجھے جب نکال دیا گیا کہ اب آپ یہاں نہیں داخل ہو سکتے, تو اس کے بعد آج تک انہوں نے ایک درخواست ہی نہیں دی کہ بھٹو ریفرنس لگا دو. تو اس کیس میں ایڈ ہاک ججز لگا کے فیصلے کروائے گئے. ایڈ ہاکزم نہیں ہونا چاہیے, دس از نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ عدلیہ کے لیے ہم نے آئین میں ترمیم کر کے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جس میں بار کے سارے نمائندے, پاکستان بار کاؤنسل بیٹھتی ہے, جس صوبے کا جج لگتا ہے اس کا ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بیٹھتا ہے, جس صوبے کا جج لگتا ہے اس کی بار کاؤنسل کا وائس چیئرمین ہے وہ بیٹھتا ہے, اس کا اٹارنی جنرل آف پاکستان اس میں بیٹھتا ہے, اس میں صوبے کا لا منسٹر بیٹھتا ہے, صوبہ ہو مرکز ہو تو جو مرکز کا لا منسٹر ہے وہ بیٹھتا ہے. تو اس سے بڑا نمائندہ اور کوئی اجتماع نہیں ہو سکتا. جہاں نقص ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. نقص اس بات میں ہے کہ جو اوور سائٹ ہے پارلیمنٹ کی, پارلیمنٹ سیاسی طور پہ اتنی ڈیوائیڈڈ اور پولرائزڈ ہے کہ جو ایک کا ہیرو ہے وہ دوسرے کا ویلن ہے. بالکل. امریکہ میں بھی تو دیکھیں نا, پارلیمنٹ جب ہیرنگ کرتی ہے تو اور طریقے سے کرتی ہے. وہاں تو پھر نظام الگ ہے نا, وہاں تو پھر صدارتی نظام والا سلسلہ ہے. ہم تو یہاں صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ماشاء اللہ کی بات ہو رہی ہے. لوگ ایسی مسئلہ ہے نا, کرتے ہیں. آپ بتائیں. دیکھیے مسئلہ اس لیے ہے
کہ آپ کا نظام طے کر دیا گیا 1973 کے اس کے بعد کوئی اس کے اندر آئین تبدیلی میں نہیں ہو سکتی کیا؟ نہیں، اس میں جن کو ترمیم کرنے کے لیے 9.5 سال ملے تھے انہوں نے کیا ترمیم کچھ کر نہیں دی؟ کیا. ہاں بالکل. وہ تو ایک انہوں نے ریفرینڈم ان سے پہلے ہوا تھا، ایک ریفرینڈم ان کے بعد ہوا. دونوں ریفرینڈم میں بلکہ دوسرا ریفرینڈم جو تھا، اب لوگ کہتے ہیں اوورسیز کو ووٹ کا حق نہ دو، جو انشاءاللہ ہم دلوائیں گے اور بہت جلد دلوائیں گے. اس ریفرینڈم میں جنرل مشرف صاحب کو بیرون ملک پاکستانیوں سے پتہ نہیں ہوائی ذریعے سے ووٹ پڑ گئے تھے، اور اس کے بارے میں حبیب جالب مجھے یاد آ گئے، انہوں نے کہا تھا کہ شہر میں ہو کا عالم تھا، جن تھا یا ریفرینڈم تھا، کچھ مایوس سے چہرے تھے، سچائی کا ماتم تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور بہت سارے سوالات ہیں ایسے جو کہ آپ سے کرنے ہیں ہمیں، لیکن وقت کی جو قلت ہوتی ہے اس پر بڑا افسوس بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے، لیکن کیا کریں، یہی زندگی کا دستور ہے، یہی پروگرام کا دستور ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم آپ سے جو ہے وہ کبھی آپ کو تنگ کیا کریں مانگتے رہیں گے انشاءاللہ. قانون کی ٹیوشن بھی تھوڑی سی ہم آپ سے لیں گے. دس از اے پریولیج دیٹ وی کین انجوائے. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا.